السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز لاہور۔ ہوپفلی اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس CNA پارٹ 1 کا فنڈامنٹل آف نرسنگ ہم نے پارٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا آج چیپٹر نمبر 11 کرنا ہے ہم نے، کنسیپٹ آف لاس اینڈ گریونگ اینڈ ڈیتھ اینڈ ڈائنگ، یعنی کہ کسی پیشنٹ کا یا کسی ویسے نارمل بندے کا لاس وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اس چیز کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتا ہے، کتنا وہ غمگین ہوتا ہے، کتنی مطلب کہ اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے۔ لیکن کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی بہت ہی کسی کو پیارا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پیشنٹ نے دوبارہ تو کبھی واپس نہیں آنا ہوتا، نہ ہی اس بندے نے کبھی دوبارہ واپس آنا ہوتا ہے۔ تو کسی کے مرنے کا کیا دکھ ہوتا ہے، اس بندے پہ کیا گزرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کیا وہ سارے کنسیپٹ ہیں، اس میں ہم نے آج دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس نے بتایا ہے اسٹوڈنٹس کنسیپٹ آف گریو۔ گریو کا مطلب یہ ہے کہ انوالوز کوپنگ ود لاس، ڈیتھ، ڈیورس اینڈ دا لاس آف اے ہوم آر آل میجر ایونٹڈ ایونٹس دیٹ پیپل گریو۔ اسٹوڈنٹس اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گریو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جانا، کسی کو ڈیورس ہو جانا، کسی کا گھر چلا جانا، تو اس کا جو غم ہوتا ہے، جو دکھ ہوتا ہے بندے کو، اس چیز کو جو ہے نا ہم گریو بولتے ہیں۔ کسی کے دکھ کا مداوع تو نہیں ہم کر سکتے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کتنی تکلیف میں ہے، کتنے دکھ میں ہے، لیکن کسی کو حوصلہ دے کے، اس کی تھوڑی سی دلجوئی کر کے، تھوڑا بہت اس کو جو ہے وہ ریلیکس کر کے ہم جو ہے وہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اس میں وٹ از گریو۔ وٹ از گریو میں وہ کہہ رہا ہے کہ از دا ایکسپیرئنس آف کوپنگ وتھ لاس۔ موسٹ آف us thought of grief is happening in the painful period following death of loved one۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک دردناک قسم کا عرصہ ہوتا ہے، بہت ہی دردناک قسم کا پینفل پیریڈ ہوتا ہے کہ کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یو میں گریو دا لوز آ فرینڈ، فیملی ممبر، پارٹنر اینڈ پیٹ، کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہوگی، کسی کی فرینڈ کی ڈیتھ ہوگی، پارٹنر یعنی ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کسی ایک کی، پیٹ یعنی کوئی جانور پال رکھا ہے، جیسے لوگوں نے بلی پال رکھی ہوتی ہے، کتا پال رکھا ہوتا ہے، تو بڑا لوگوں کو پیار ہوتا ہے نا اس چیز سے۔ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی ایسی پیاری چیز کا جو ہے وہ مر جانا، تو پھر وہ اس بندے پہ کیا گزرتی ہے۔ نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرج، فرینڈشپ اینڈ ادر فارم آف کنشپ، یور ہوم، نیبرہڈ اینڈ کمیونٹی، یور جاب اینڈ کریئر، مطلب کہ جاب کا چلے جانا، کریئر خراب ہو جانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اگر پیشنٹ کی لائف میں سڈنلی ہوتی ہیں تو یہ بڑی پینفل ہوتی ہیں۔ نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کتنی سٹیجز ہیں، یعنی یہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ڈینائل سٹیج۔ اسٹوڈنٹس ڈینائل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو میں ہیو ڈیفیکلٹی ایکسیپٹنگ دیٹ آر لاس از ریئل، یعنی ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ چیز ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوئی۔ لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے جس حد تک یا جس عرصہ تک ہمارے لیے وہ بہتر ہوتی ہے، ہمیں تب تک ہی وہ چیز ملتی ہے۔ نیکسٹ ہے اینگر۔ ہمیں غصہ بھی آتا ہے کہ کیوں یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوا۔ یو میں ڈائریکٹ اینگر ایٹ ملٹیپل سورسز انکلوڈنگ پیپل ہو کین ناٹ سیو اور لوڈ ون اڈاپٹ یور سیلف، یعنی کچھ لوگوں پہ بھی ہم غصہ کرتے ہیں کہ تم اس کو بچا نہیں سکے، تم اس کو روک نہیں سکے، یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے، تو مطلب بہت ساری جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں بارگننگ۔ اسٹوڈنٹس بارگننگ میں یہ آ جاتا ہے کہ یو میں امیجن ریچنگ اینڈ اگین آرگیومنٹ، یعنی ایک کام کا جو ہے نا وہ امیجن ہی نہیں کیا ہوتا، یا ہمیں کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ڈپریشن۔
اسٹوڈنٹس ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں 99% لوگ جو ہے نا وہ ہیں ڈپریشن میں. یو میں ایکسپیرینس دا کمپلیکس ایموشنز ایسوسیٹیڈ ود ڈپریشن. اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت اس کو سر پہ سوار کر لگتے ہیں. ایکسیپٹنس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایونٹلی موسٹ پیپل embraced دا ریئلٹی آف لاس ایون if دا پین اسٹل دیئر. یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کچھ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ کنڈیشن ہوتی ہیں لوگوں کی. اب نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے. وٹ آر دا ٹائپس آف گریف؟ یعنی اینٹی سیپٹیریئر گریف ہوتا ہے، ایبریویٹڈ گریف ہو سکتا ہے، ڈیلیڈ گریف ہو سکتا ہے، انہیبیٹڈ گریف، کلمنیٹیو، کولیکٹیو. اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کی ٹائپس ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سائن سمپٹمز اینڈ کازز، یعنی کیا کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں. ایموشنل سمپٹمس، یعنی جب کوئی کسی کی طرف سے دکھ ملے یا ویسے انسان کا کوئی لاس وغیرہ ہو جائے تو لوگ بہت سیڈ سے ہو جاتے ہیں نا. تو اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سیڈنس دا لو ونس گون بٹ ریلیو دیٹ دے ایٹ پیس. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ایئرنگ اسپوائس آفٹر اے ڈیورس بٹ لاس ایکسائٹمنٹ دیٹ یو گیٹ این ادر اسٹارٹ ایٹ لو شارٹ ایٹ لو. یعنی کہ کچھ لوگوں کا ڈیورس وغیرہ ہو جاتا ہے تو ان کو وقتی جو ہے نا وہ تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ دوبارہ زندگی شروع کر لیتے ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ دا گائیڈ فار فیلنگ گریٹفل دیٹ یو نو لانگر ہیو ٹو پرووائڈ ایگزاشن اراؤنڈ دا کلاک کیئر فار آر ڈائنگ ریلیٹیو. اس میں اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم اس ٹائم پہ مطلب کس طرح سب فیل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر کسی بڑے عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بڑا یہ مشکل ہوتا ہے نا برداشت کرنا، اتنا آسان نہیں ہوتا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اینگر، سیڈنس اینڈ ریگریٹ، غصہ آتا ہے، وہ سیڈنس سے ہم فیل کرتے ہیں. تو بہت سا جو ہے نا وہ عجیب سا ماحول اس چیز میں آ جاتا ہوتا ہے. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ فزیکل سمپٹم، یعنی اگر ہماری لائف میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہماری باڈی پہ، ہماری مینٹلی ہیلتھ پہ کس طرح کے جو ہے نا وہ اس کے ایفیکٹ آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ فٹیگ یعنی تھکاوٹ وغیرہ ہوگی، ہیڈ ایک، سر درد، نیوزیا، ریسٹلیسنس، اپسیٹ اسٹمک، ہارٹ پلپیشن، جوائنٹ پین، ٹائٹنس ان یور چیسٹ اینڈ تھروٹ. مطلب آپ کے چیسٹ میں اور آپ کے گلے میں جو ہے وہ ایسے تنگ سا آپ کو محسوس ہوگا، ٹائٹ سا محسوس ہوگا. بیہیویئر چینج میں اسٹوڈنٹ سے یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا اوور آل رویہ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، آپ کنفیوز سے ہو جاتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں کسی مشکل میں پھنس گیا ہوں. ٹربل تھنکنگ اینڈ میکنگ ڈیسیژن، کہ آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے سوچنے اور ڈیسیژن فیصلے لینے میں. فیلنگ ایف یو ہیو لاسٹ اے سینس آف ہوپ اینڈ ڈائریکشن، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی آپ جو ہے نا وہ اس کو کھو بیٹھے ہیں. ڈیفیکلٹی فوسنگ اینڈ این ادر دین یور لاس، مطلب آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو بڑی ڈیفیکلٹی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفیکلٹی ریممبرنگ اینڈ میکنگ ٹریک آف یور. تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ انسان کا اوور آل بیہیویئر جو ہے نا وہ اس چیز پہ چینج ہو جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اس کی کمپلیکیشن، یعنی اس کی کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. ایبسنٹ گریو ہو سکتا ہے جس میں وین یو ڈو ناٹ شو اینی آؤٹ ورڈ سائن آف گریو سم ٹائمز یو مے ناٹ ایگزیبٹ سائن آف گریو بیکاز یو آر فروزن ان ڈینائل. یعنی آپ جو ہے نا وہ اس سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس چیز کو ماننے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہی نہیں ہوتے یا اس جگہ پہ نہیں ہوتے آپ. پھر ہے ایمبیگیوس لاس، اس چیز کو آپ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ وغیرہ نہیں کرتے. تو مطلب بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کی لائف میں اگر فرسٹ ٹائم اس طرح کا کوئی سین ہو
تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس چیز کو بیئر کرنا. سو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر. ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. سو بہت شکریہ. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.